السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبدالقیوم آپ کے سامنے حاضر ہوں قومی ایکتا سدبھاونا سمیلن کے پروگرام کو لے کر۔ ہمارے پردیش کے ادھیکش مولانا محمد احمد صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ گیسٹ ہاؤس کے اندر آپ کا استقبال کیا گیا۔ تمام مذاہب کے لوگوں نے وہاں پر آ کر آپ سے ملاقات کی، جس میں سکھ دھرم کے جو مہانت ہیں، بڑے گرو ہیں، جو گروواڑی پڑھتے ہیں، وہ آئے، اور تمام ہندو مذاہب کے لوگوں نے ہورڈنگ لگا کر پورے شہر میں پارٹ دیا، اور مولانا کے استقبال کے لیے مولانا کا جوش خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اور ایک بھائی چارے کا، قومی ایکتا سدبھاونا کا جو سمیلن تھا، اس کے اندر قوم کی ایکتا کا اور بھائی چارے کے لیے جو سندیش کی آواز اٹھائی، اس کو بڑے لوگوں نے سراہا اور بڑے عزت اور ادب کی نگاہ سے دیکھا، اور لوگوں نے خوب بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا۔ ہماری جمعیت العلماء ڈبرا کی جو ٹیم تھی، جو ہماری تنظیم تھی، مفتی اسامہ صاحب اور ہمارے آصف علی کوٹھاری صاحب، اور ہمارے جمعیت علماء ضلع گوالیر کے صدر مولانا طیب صاحب، جنرل سیکریٹری حافظ عبدالقیوم، اور ہمارے نائب صدر حافظ عبدالحی صاحب، حافظ شبیر صاحب، حافظ یونس صاحب، مفتی اقبال صاحب، حافظ عمران صاحب، حافظ ضمیر صاحب، حافظ قدیم صاحب، حافظ ثاقب صاحب، اور تمام علماء اکرام جو گوالیر سے بھی تشریف لے گئے تھے، اور ڈبرا کے علاقے کے تمام لوگوں نے بڑے دھوم دھام سے گاڑیوں کے ساتھ حضرت کی ریلی نکالی۔ حضرت کے بیان کو لوگوں نے بڑے غور سے سنا، جو آگے ابھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ اس غور کو وقت نکال کر تھوڑا سا پورا سنیں، کتنا اچھا ایک میسیج عوام کو دیا ہے، جس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے اس بیان کی تعریف کی، اور لوگوں نے اس بیان کو کئی جگہوں پر میڈیا کے اندر اس کے اندر نکالا۔ تو اصل یہ ہے کہ ان بیان کو سن کر ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ پریس کانفرنس کے اندر بھی حضرت نے یہی بات کی، جو ٹیلی ویژنوں پر چلائی جائے گی۔ تمام مذاہب کے لوگوں نے قومی یکجہتی کا سندیش دیا، اور اس بات کی دعوت دی کہ ہم سب کو آپس میں محبت، بھائی چارے سے رہنا چاہیے۔ چناؤ آتے ہیں جاتے ہیں، نفرتیں بانٹنے والے نفرتیں بانٹیں گے، ہمیں ان سب سے دور رہنا ہے۔ اب آگے کی بات مولانا کا بیان سماعت فرمائیں۔ مسلمان نہ اس کا کل جواب دیتا تھا، نہ آج جواب دے گا۔ ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ فرمایا صابروا وثابتوا، صبر کرو اور جمے رہو۔ الحمدللہ ہم صبر کرتے ہیں، اس لیے صبر کرتے ہیں کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم چاہتے تو بدلہ بھی لے سکتے، لیکن اسلام نے اور ہمارے مذہب نے کوئی بدلہ لینا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سکھایا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک نے تو مذہب کو گالی دینا بھی منع فرمایا ہے، اس کو برا کہنا بھی منع فرمایا ہے۔ یہ منچ، یہ آج جلسہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج یہاں پہ سارے دھرم، سارے مذہب کے ماننے والے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہمارے جینوں کے بھی دھرم گرو یہاں موجود ہیں، اور سیاسی لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ آج جو یہ منچ، آج جو یہ جلسہ منعقد کیا گیا، ان لوگوں نے، وہ قابل مبارک ہیں، وہ قابل ستائش ہیں کہ آج اس نفرت کے بازار کے اندر، اس نفرت کی آگ کے اندر انہوں نے پیار کی اور محبت کی دکان کو لگایا ہے۔ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں کے دھرم گروؤں اور عیسائیوں کے دھرم گروؤں، میں اور آپ سب سے سیاسی لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں اور ہمارے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، وہ اس بات کو کان کھول کے سن لیں، یہ مسلمان سب کا، یہ ملک سب کا ہے۔ یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں، یا کسی یہ ایک کا ملک نہیں۔ مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہندو کے دھرم گروؤں کو معلوم ہونا چاہیے، سکھوں کے دھرم گروؤں کو معلوم ہونا چاہیے، عیسائیوں کے دھرم گروؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک میں، ہندوستان کے اندر ہماری 900 سال حکومت رہی ہے۔ کیوں صاحب رہی ہے؟ نہیں رہی؟ مغلیہ حکومت 900 سال رہی ہے۔ دلی کی جامع مسجد، دلی کا لال قلعہ، آگرے کا تاج محل، قطب مینار دلی کا، یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس ملک میں ہم نے 900 سال حکومت کی ہے۔ لیکن ہم نے کہیں 900 سال میں نفرتیں نہیں پھیلائیں، ہم نے کہیں مندروں کو توڑ کے مسجدیں نہیں بنائیں۔
آپ سوچئے جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں مندریں توڑ کے، آپ بتائیے جس کی 900 سال حکومت ہوگی وہ کیوں مندر توڑ کے مسجدیں بنائے گا؟ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی لاٹھی اور بھینس ہوتی ہے، جدھر چاہے ہکال دے، جو چاہے کر لے. لیکن مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. مسلمانوں، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، آپس میں ہمیں اور آپ کو لڑوایا جا رہا ہے. ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1947 میں اس ملک کا بٹوارہ ہوا. کیوں صاحب بٹوارہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر وہ یہ چاہتی ہیں باہری طاقتیں، وہ باہر کے لوگ یہ چاہتے ہیں ہندو مسلمانوں کو پھر لڑوایا جائے، اس ملک کے پھر ٹکڑے کروائے جائیں. اس ملک کو دنیا کا سپر پاور بننا انہیں برداشت نہیں. مسلمانوں، یہ ملک، میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِن رِزْقٍ وَمَا يُطْعِمُونَ. ہمارا اللہ یہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ہم نے جناتوں کو پیدا کیا، جس کو ہندو لوگ دیو بولتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ہم انسانوں سے اور جناتوں سے روٹی کموانا، تجارت کاروبار نہیں چاہتے. وہ کاروبار اپنے لیے کریں، تجارت اپنے لیے کریں، روزی اپنے لیے کمائیں. لیکن ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک مالک کی عبادت کریں، ایک مالک کو پوجے، ایک مالک کے آگے جھکے، ایک مالک سے مانگے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے. اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی، آخری پروفٹ اور آخری انتم اوتار، جو بہت ساری ہندوؤں کی کتابوں میں، سکھوں کی کتابوں میں اور بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، انتم اوتار جو ہوں گے وہ ہو چکے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسانوں کے باپ، سب سے پہلے انسانوں کے بنانے والے، انسانوں کی جن سے نسلیں چلیں، وہ سب سے پہلے انسانوں کے، ہمارے اور آپ کے، ہندوؤں کے اور سکھ کے اور عیسائیوں کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک یہ امت چلی آ رہی ہے. اس کے ماننے والے ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہے. لیکن کبھی کسی کی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا کوئی، اگر کوئی یہ دکھا دے کہ ہندوؤں کو لڑواؤ، انسانوں کو لڑواؤ، آپس میں مسلمانوں کو لڑواؤ، سکھوں کو لڑواؤ، کبھی کسی کی کتاب میں نہیں لکھا. یہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن وہ لوگ جو بات سیاست کرتے ہیں، راجنیتی کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں راجنیتی کرنے والوں سے، آپ راجنیتی کرو، سیاست کرو. اگر جب آپ کی راجنیتی اور آپ کی سیاست کی وجہ سے جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ کی راجنیتی کہاں باقی رہے گی؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ راجنیتی کرو، سیاست کرو، اس ملک کو ترقی دو، اس ملک کو آگے لے جاؤ. مسلمانوں، ہندوؤں، یہ ملک دنیا کا وہ ملک ہے جو خود تنے تنا اپنی معیشت اور اپنی اکنومی سے چلتا ہے، کسی کی اکنومی کا محتاج نہیں ہے. ہندوستان وہ ملک ہے. میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے، اس ہندوستان کو لوگ جانتے نہیں ہیں. ہندوستان میں جو آتا ہے اس نے لوٹا ہے، جو آتا ہے اس نے کھسوٹا ہے، اور یہاں سے دولت کو اکٹھا کر کے سوئس بینک میں لے جا کے جمع کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے 900 سال کی تاریخ میں کبھی اس ملک سے لوٹ کے امریکہ اور سوئس بینک میں لے جا کے اپنا پیسوں کو نہیں جمع کیا. ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں. جیسا کہ قاری ریاض صاحب نے فرمایا، مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے خدمت کی ہے، انسانوں کے لیے ہمیشہ خدمت کی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں، جب اس دور کے اندر کورونا کی وبا پھیلی اس ملک کے اندر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن ہندوؤں کے باپ مر گئے، جن کی مائیں مر گئیں، جن کی بھائی مر گئے، انہوں نے کھندا دینے سے، ان کو ان کی چتاؤں کو جلانے سے انکار کر دیا. اس وقت بھی مسلمان آگے آیا اور اس نے ان کی چتاؤں کو جلایا اور کہا کہ نہیں، ہم آئیں گے. کیونکہ وہ جانتے ہیں بیماری کچھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے. میں نے خود کئی لوگوں کو غسل دیا، کئی جنازوں میں جانا ہوا اس کورونا کے اندر. لیکن میرے بھائیوں، جس کی موت آنا ہے آئے گی، جس کی زندگی ہے وہ زندگی رہے گی، کیونکہ ہمارا یقین ہمارا اس اللہ پر ہے. تو ہندوؤں کے ساتھ بھی مسلمانوں نے کیا. اس وقت جب لاک ڈاؤن لگنے لگا، کوئی دلی سے، کوئی بمبئی سے، کوئی گجرات سے، اور کوئی بنگال اور کلکتہ سے لوگ پیدل نکل چلے. کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں. پورے ملک کے اندر جمعیت علماء نے وہ خدمت انجام دی.
لوگوں کو کھانے کھلائے، اسٹال لگائے. مسلمانوں وہ دور نہ جائیے، اسی گوالیر، اسی شیوپوری کے اندر، اسی ڈبرا شوپور کے اندر ابھی 3 سال پہلے باڑھ آئی. اسی جمعیت علماء نے وہاں جا کے لاکھوں روپے ان کو تقسیم کیے، ٹھیلے بانٹے غریبوں کو، کھانا کھلایا، پانی کا انتظام کیا. میں نے خود گوالیر، شیوپوری، شوپور میں جا کے دیکھا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، پینے کا پانی کا انتظام نہیں تھا. جمعیت علماء نے ان کو پانی کا انتظام کروایا، کھانے کا انتظام کروایا، ان کے رہنے کے لیے ان کی رہائش کا انتظام کروایا، کئی شادی حالوں میں ان کے لیے کھانے پکوائے، اور ہمارے ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان کرنے والے، ہندو بھی کرنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں، ہندوؤں، آپ کان کھول کے سن لو. آپ کو ہمیں اب چاہیے کھڑے ہو جائیں، ان طاقتوں کا مقابلہ کریں، ان کے سامنے ڈٹ جائیں جو نفرتوں کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اور آپ ڈٹے نہیں تو یہ ملک بھی بچے گا نہیں، یہ ملک ختم ہو جائے گا، آپس میں ہم مٹ جائیں گے. مسلمانوں، ہمیں اس ملک کو بچانا، اس ملک کو ٹوٹنے نہیں دینا. مسلمانوں، یہ ملک تو وہ تھا، ہندوؤں، یہ ملک تو وہ تھا جس کی سرحد کشمیر سے لے کر افغانستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا تک جاتی تھی. انہوں نے اس ملک کو چھوٹا کر دیا. مسلمانوں نے تو اس ملک کو اکھنڈ بھارت بنایا. کیوں صاحب، بنایا یا نہیں بنایا؟ اس ملک کو مسلمانوں نے ٹوٹنے نہیں دیا. باہر کی طاقتوں نے اس ملک کو توڑ دیا، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو توڑ دیں. اگر ہم نے اور آپ نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے اگر آنکھیں نہیں کھولی تو مسلمانوں یہ ملک پھر ٹوٹ جائے گا. ہمیں ٹوٹنے نہیں دینا، ہمیں مل جل کے رہنا ہے، آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنا ہے. مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اگر قربانی ملک کو آزاد کرنے کے لیے اگر کسی جماعت نے یا کسی تنظیم نے دی تو وہ جمعیت علماء ہے، جس کے منچ سے آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی 900 سال حکومت تھی. جو صاحب تھی یا نہیں تھی؟ اس کے بعد اس ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا، انگریزوں نے اس ملک کو چھین لیا مسلمانوں سے. تو صاحب، جس کا گھر چھنتا ہے اسی کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی. تو ملک یہ مسلمانوں کا تھا، تکلیف بھی مسلمانوں کو تھی، حکومت بھی مسلمانوں کی تھی. تو افسوس بھی تھا، غم بھی تھا، تکلیف بھی تھی کہ یار آج ہمارے ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، انگریز اس ملک پہ مسلط ہو گیا. تو ہمارے مسلمانوں نے انگریزوں سے خلاف اعلان جہاد کیا، لڑنا شروع کیا، لڑتے رہے انگریزوں سے. 150 سال مسلمان تنے تنا لڑتا رہا اس ملک میں انگریزوں سے. لاکھوں کروڑوں مسلمان شہید ہو گئے. لیکن جب مسلمان اس ملک میں انگریزوں سے جنگ نہیں جیت پائے، جنگ ہارتے رہے، جیت نہیں پائے، تو ہمارے اس وقت کے بزرگ جمعیت علماء نے یہ تحریر چلائی کہ آج سے ہم اس ملک میں اکیلے نہیں لڑیں گے. ہم جنگ نہیں جیت پا رہے ہندوؤں کے بغیر، ہم اکیلے اس ملک کو فتح نہیں کر پا رہے، کیونکہ افسوس تھا یہ ملک بھی مسلمانوں کا تھا. پھر اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے یہ کوشش کی کہ اب آج سے ہم ہندو اور مسلمان مل کے اس ملک میں جنگ لڑیں گے. پھر دلی کی جامع مسجد پر گاندھی جی کو بلایا. گاندھی جی کی کل آپ کو معلوم ہے 2 اکتوبر کو جنم ان کی پیدائش، وہ پیدائش کا دن کل آنے والا ہے. گاندھی جی سے کہا، گاندھی جی اس ملک میں ہم اکیلے لڑتے ہوئے 150 سال ہو گئے، ہم جنگ نہیں جیت پا رہے انگریزوں سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہندو تمام مل کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیے، اس ملک کو جتوائیے، اس ملک کو آزاد کروائیے. پھر گاندھی جی نے کہا کہ میں کیا کروں گا. گاندھی جی سے کہا کہ آپ کچھ مت کریے، ہم بتائیں گے کیسے کرنا ہے. گاندھی جی کو لیا ساتھ میں دلی کی جامع مسجد، آج بھی تاریخ گواہ ہے، وہاں پر آپ دیکھ لینا، اس کی تاریخ موجود ہے. دلی کی جامع مسجد پر لے جا کے گاندھی جی کو بلا کے ممبر پر جہاں ہمارا امام نماز پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہاں گاندھی جی کو لے جا کے بٹھایا اور دلی کی جامع مسجد سے اعلان کروایا کہ آج سے اعلان کرتے ہمارے گاندھی جی کہ اس ملک میں مسلمانوں نے اکیلے جنگ لڑی، آج سے یہ جنگ اکیلے نہیں لڑیں گے، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی مل کے اس ملک میں جنگ لڑیں گے. تو دلی کی جامع مسجد آج بھی گواہ ہے. دلی کی جامع مسجد سے گاندھی جی نے اعلان کیا، پھر ہندو اور مسلمانوں نے مل کے جنگ شروع کی، لڑتے رہے اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں 1947 میں یہ ملک دونوں کی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے. جو صاحب ہوا ہے نہیں.
کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ملک ہماری وجہ سے. اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا 15 اگست 26 جنوری میں نام نہیں لیا جاتا. کیوں صاحب لیا جاتا ہے؟ فوٹو لگائے جائیں گے بھگت سنگھ کے، فوٹو لگائے جائیں گے گاندھی جی کے، نہرو جی کے، کئی مسلمانوں کا فوٹو نہیں ملے گا. یہ بھید بھاؤ کیوں ہے یہ بھید بھاؤ؟ مسلمانوں یہ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، ہندوؤں یہ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے. جیسے مسلمانوں نے 47 تک ہندو اور مسلمانوں نے 7 جنگیں لڑی، اسی طرح ہم انشاءاللہ اگر ملک پر کوئی حملہ کرے گا یا ملک پر کوئی دشمنی کرے گا تو ہندو اور مسلمان پھر اس کا مقابلہ کریں گے. کیوں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے جانیں دی، قربانیاں دی ہیں. مسلمانوں اگر ہمارے بزرگ جمعیت علماء اس ملک کے مسلمان کے پاس آپشن تھا، چاہتے تو پاکستان چلے جاتے، لیکن پاکستان کو جانا پسند نہیں کیا. وہ پاکستان کے ہمیشہ خلاف رہے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے اگر ہندو اور مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی تو آج ہمیں چائنا ستا رہا ہے نہیں ستا رہا. ہماری بارڈر پر کبھی گھستا ہے، گھسپیٹیاں کرتا ہے. مسلمانوں اگر ہندو مسلمان پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتا تو چائنا کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ ہماری بارڈر میں، ہماری سرحدوں میں گھس جائے. یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے جو آج ہماری بارڈروں میں گھستے ہیں. اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، ہوش سے کام نہیں لیا تو دشمن چاروں طرف سے اس ملک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس طرح کے آپ بھی اپنے من سے استقبال کیجئے، پروگرام کیجئے، جلسے کیجئے. یہ تو ہم مسلمان کرتے رہیں گے. ابھی بمبئی کے اندر بھی ہوا، دلی کے اندر میں بھی ہوا، بڑے بڑے جلسے ہوئے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بمبئی کے اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا پروگرام کیا، محمود مدنی صاحب نے دلی کے اندر پروگرام کیا. تو یہ پروگرام تو ہوتے ہیں ہماری طرف سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائیوں کی بھی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ لگے جیسا کہ قاری ریاض صاحب نے کہا ہم باتیں کر لیں اور عمل نہ کریں. عمل کر کے دکھائیے جب جانیں گے محبت ہے آپ کو ہم سے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. ہم نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا ہم نے کہہ دیا. نہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت میں دکھائیں کر کے عمل. تو میرے بھائیوں آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اہل ڈبرا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، گوالیر کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، صوبہ مدھیہ پردیش کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میرے آج اس منچ سے حضرت مولانا قاری ریاض صاحب نے اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی اسامہ صاحب نے اس منچ کو قائم کیا. میں ان کا مشکور و ممنون ہوں. ایسے پروگرام پورے مدھیہ پردیش میں ہونا چاہیے، ایسے جلسے پورے مدھیہ پردیش میں ہونا چاہیے. آج کی تاریخ میری یو پی سہارنپور کی تھی. میں نے مولوی اسامہ صاحب سے بھی کہا کہ میری تاریخ خالی نہیں ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا پروگرام ہو رہا ہے کہ اس میں آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو میں نے کہا ایسا کون سا پروگرام ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہندو مسلمانوں کا اتفاق اتحاد کا پروگرام ہو رہا ہے. تو میں نے وہ تاریخ کینسل اس لیے کری کہ میں چاہتا ہوں اس طرح کے پروگرام ہو. ہمارے جلسے تو ہوتے رہیں گے لیکن اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے. میں اس لیے آیا اس کو. تو میں یہ چاہتا ہوں تمام لوگوں سے آپ اس طرح کے جلسے کیجئے، اس طرح کے پروگرام کیجئے. اور یہ جو نفرت کے بازار، نفرت کی جو دکانیں ہیں آگ جلائی جا رہی، ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو صدر جمعیت علماء آل انڈیا ہیں، وہ یہ بار بار اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ آگ کو محبت سے بجھایا جائے. آگ کو آگ سے نہیں، آگ کو پیٹرول سے نہیں، آگ کو پانی سے اور محبت سے بجھائیں گے تو یہ آگ بجھ جائے گی. اگر ہم نے بھی آگ کو آگ کی طرح استعمال کیا تو آگ لگ جائے گی. جو صاحب لگے گی نہیں لگے گی. تو میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوؤں سے، مسلمانوں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، کیونکہ یہاں جو طبقہ جمع ہے وہ کوئی عام طبقہ نہیں، یہ اپنی اپنی کمیونٹی کا ہیرو ہے، کریم ہے. یہ سب اپنے اپنے کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج یہ پروگرام ہم نے کیا ہے، کل آپ بھی کریے، سکھ بھی کریے اور عیسائی بھی کریے. پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ عمل کی بات ہو رہی ہے. ورنہ یہی ہوگا ہم نے بیٹھ گئے، آپ نے سن لیا، چلے گئے، ختم ہو گئے. مسلمانوں، ہندوؤں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نفرتوں کے بازار گرم ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، بڑی طاقتوں سے پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن اگر آج ہم نے اس کو روکا نہیں اور کل اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ وقت ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، تو پھر کل پچھتاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کل رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری یہاں مثال مشہور ہے, جب چڑیا چگ گئی کھیت رو رہے ہیں, ارے اسی وقت کریے جب کہتے ہیں نا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا, ارے ہوش میں تو ابھی آنا ہے, ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے, ابھی شروعات کی جا رہی ہے, شروعات کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی اسی شروعات سے ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ نفرتیں ختم ہوں گی, آپس میں جھگڑے ختم ہوں گے, لڑائیاں ختم ہوں گی. ابھی میرے سامنے, مجھے معلوم نہیں تھا بھائی, یہ میرے والد کا شاہجہاں پور ضلع جہاں میرے والد کی پیدائش ہے, کیا نام ہے, گجین سدودیا صاحب یہاں موجود ہیں. یہ میرے والد کا وہ گاؤں ہے جہاں میرے والد پیدا ہوئے, ان کی وہ پیدائش کی جگہ ہے. وہاں سے آپ تشریف لائے, انہوں نے مجھے فوٹو بھی بتایا ان کے ساتھ میں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میرے والد بھی ایک چھوٹے سے گاؤں لاڑ کھیڑے کے ہیں جو شاہجہاں پور ضلع تحصیل شاہجہاں پور کے اندر آتی ہے, اسی سے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے والد کے پورے گاؤں میں سوائے ہمارے پریوار کے کوئی مسلمان پریوار نہیں تھا, ایک گھر تھا صرف ہمارا, اور ہم انہوں نے آپس میں ایسے رہتے تھے جیسے بھائی بہن کی طرح. یہ گواہ ہے اس بات کی. آج بھی ہم اس گاؤں میں جاتے ہیں, آج کوئی مسلمان نہیں ہے اس گاؤں میں, ہم لوگوں کے سب سارا پریوار, میرے فادر, میرے چچا, سارے لوگ چھوڑ کے بھوپال آ گئے کیونکہ میرے والد جب عالم مفتی بن گئے تو وہ خدمت بھوپال میں کرنے لگے. زمین تھی, گھر تھا, جائیداد تھی, حویلی تھی, سب کچھ آج بھی ہے ہماری, لیکن وہ حویلی ہم نے کسی دوسرے کو نہیں بیچی, میرے والد نے انہی کو بیچی. کن کو؟ جو گاؤں کے اندر رہتے تھے ہندو بھائی, انہی کی بیچی, اور آج بھی انہی کے پاس ہے ساری ہماری کھیتیاں, مکان بھی, گھر بھی انہی کے پاس ہے. تو میرے بھائیوں ہم آپس میں ایسے رہتے تھے. مجھے یاد ہے ابھی ہماری زمینیں تقریباً 10-12 سال پہلے پوری بکی ہیں, نہیں تو میرے بھائیوں میں بچپنے میں جاتا تھا, ہندو مسلمان ساتھ کھا رہے, ساتھ پی رہے, ندی بھی پیچھے ہمارے کھیت کے, وہاں ہم لوگ نہاتے ساتھ میں. تو میرے بھائیوں یہ محبتیں تھی. آج محبتیں نہیں رہی ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہروں میں بعض جگہ آج بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے سب جگہ, لیکن یہ محبتیں کہاں چلی گئی, یہ نفرتیں کیوں آ گئی, یہ جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے؟ مسلمانوں اس کے پیچھے کچھ سوچنا پڑے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو لڑوا کے اس ملک کے ٹکڑے کروا دیے جائیں. اس کو بہت باریکی سے آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ یہ چاہتے ہیں ہم اور آپ مل جل کے رہیں, پیار سے رہیں, اتفاق اتحاد سے رہیں, آپس میں ایک ہو کر رہیں. اب اس لیے کہ بہت وقت ہو چکا, آپ حضرات 10 بجے سے مسلسل دھوپ کے عالم میں, گرمی کی شدت کے عالم میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, اور یہ بیٹھنا انشاءاللہ ہندوستان کے لیے نذیر بنے گا, اور دنیا کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ ہمارے ہندو مسلمان آج بھی اتفاق اتحاد سے رہتے ہیں. کیوں صاحب رہیں گے نا انشاءاللہ. وہاں نفرتیں ہوگی, لڑائی ہوگی, اگر 2 بھائی ہندو مسلمان لڑ بھی رہے ہوں گے تو وہاں جا کے ان کی صلح کروائیں انشاءاللہ, آپس میں ملیں گے, ان سے بات کریں گے. نہیں لڑنا نہیں, ہمیں آگ کو لگانا نہیں, آگ کو بجھانا ہے. تو میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرتا, اس لیے کہ بہت وقت ہو چکا. ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں, آپ حضرات تشریف لائے جمعیت علماء کی دعوت پہ, قاری ریاض صاحب کی دعوت پہ, مفتی اسامہ صاحب کی دعوت پہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وہ جمعیت علماء پورے ملک میں کام کر رہی ہے, انسانوں کے لیے کام کر رہی ہے. آسام کے اندر گھر بنائے تو مسلمانوں کے لیے نہیں بنائے, ہندوؤں کے لیے بھی گھر بنائے. بہار کے اندر 4 سال پہلے باڑھ آئی تو وہاں پہ مسلمانوں کے گھر نہیں بنے, ہندوؤں کے بھی بنے, مسلمانوں کی بھی بنے. تو ایسے ہی ہم اور آپ اگر یہ بغیر تفریق کے, بغیر بھید بھاؤ کے ہندو مسلمانوں کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. اور ملک تو جو ترقی کرتا ہے وہ مذہب کی. آگے پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ, جب تک اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.